جی بالکل، اس وقت معروف قانون دان اشتر اوصاف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق اٹارنی جنرل فار پاکستان ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، آج کل کافی زیادہ قانونی پیچیدگیاں سامنے آ رہی ہیں۔ اس وقت اڈیالہ جیل میں تمام قیدیوں کی ملاقاتوں پر پابندی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا، اس کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیے، جیل جو ہے وہ ایک ایسی سیکیورڈ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ بہت سارے قیدیوں کو رکھا جاتا ہے، جن میں سے کچھ کو سزائے موت ہوتی ہے اور مختلف طرح کی مختلف انواع کی ان کو سزائیں دی گئی ہوتی ہیں۔ جیل کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان کو آپ سوسائٹی سے آئسولیٹ کرتے ہیں، سوسائٹی کو ان سے انسولیٹ کرتے ہیں اور آپ ان کو آئسولیٹ کرتے ہیں، ورنہ تو جیل کا مقصد کوئی نہیں۔ اسی لیے وہ عام لوگوں کے لیے ایکسیسیبل بھی نہیں ہوتی۔ آپ نے دیکھا کہ وہ شہر سے دور بھی ہوتی ہے، اس کے سیکیورٹی کے انتظامات بھی ہوتے ہیں، اور اگر اس کے اندر جو مقیم ہیں وہ یا ان مقیموں کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو یہ سپرنٹینڈنٹ کے پاس بھی حق موجود ہے، اور جو ہوم ڈپارٹمنٹ ہے جس کے تحت وہ کام کرتے ہیں ان کو بھی، اور گورنمنٹ کو بھی، کہ وہ پابندی لگا سکتے ہیں، رولز چینج کر سکتے ہیں، اور اس میں کوئی غیر قانونی بات نہیں ہے۔ یعنی یہ جو انہوں نے 2 ہفتوں کی پابندی لگائی ہے تمام قیدیوں کی ملاقاتوں پر، یہ ٹھیک ہے؟ انہوں نے اپنی سوچ سمجھ کے مطابق؟ دیکھیے، سیکیورٹی کنسرنز جو ہیں وہ obligation ہے، وہ ایک ذمہ داری ہے حکومت کی، ذمہ داری ہے سپرنٹینڈنٹ جیل کی، اور اس ذمہ داری کو اگر وہ بخوبی انجام دینے کے لیے کچھ اقدامات لیتے ہیں تو اس کے اوپر اپیل ایز سچ نہیں ہو سکتی، بیکاز ہی از دا بیسٹ جج، اور آپ کو ٹرسٹ کرنا چاہیے سپرنٹینڈنٹ کو اور باقی لوگوں کو کہ وہ سیکیورٹی کنسرنز کی یا تو کسی ایک شخص کے اوپر پابندی ہو۔ اگر ایک پریمیسز جو ہیں ان کو آپ سیکیور کرنا چاہتے ہیں تو یہ حکومت کی ثوابدید بھی ہے اور میرے خیال ہے اس کی obligation بھی ہے۔ اچھا سر، آپ کی ہر سیاسی معاملے پر، آئینی اور قانونی معاملوں پر گہری نظر ہے۔ اس وقت جوڈیشل ریفارمز ہونے جا رہی ہیں، کیا لگ رہا ہے ہو کیا رہا ہے یہ؟ دیکھیے، جوڈیشل ریفارمز جو ہیں وہ آج کی نہیں، جو ماضی قریب ہے اس کی نہیں، یہ تو بڑی دیر کی ضرورت ہے۔ اب آپ کو جوڈیشل ریفارمز جو ہیں وہ کہاں کہاں چاہیے؟ آپ کا سول کوڈ جو ہے وہ 1908 کا بنا ہوا ہے، آپ کے سی آر پی سی جو ہے وہ 1876 کے بنے ہوئے ہیں، پی پی سی بھی اسی طرح، آلموسٹ آلدو اس نے جو ٹائم اور سپیس کا جو ہے ٹیسٹ اس کو پاس کیا ہے، لیکن اس کو اب اپڈیٹ کرنا ہے، پروسیجرز کو اپڈیٹ کرنا ہے۔ یہ تو پروسیجرل اور سبسٹینٹیو لاز کی بات ہو۔ میری نظر میں آئین میں بھی اصلاحات کی ضرورت ہے، اور وہ جلدی ہونی چاہیے۔ وہ کس پرپز؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیے کہ آئین ہے کیا۔ سوشل کانٹریکٹ ہے جس میں آپ وعدہ کرتے ہیں اپنے سٹیزنز کے ساتھ، اور سٹیزنز آپس میں وعدہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی جو سوشل لائف ہے، پولیٹیکل لائف ہے، اس کو کیسے گزاریں گے۔ اس میں سے ایک حصہ جو ہے وہ ڈیموکریسی کا ہے، اور وہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی کا ہے۔ میرے نزدیک پارلیمان کے پاس کوئی حق نہیں ہونا چاہیے، پارلیمنٹری لوگ جو ہیں ان کے پاس کوئی حق نہیں ہونا چاہیے، ممبرز آف دا پارلیمنٹ کو کوئی اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ڈیولپمنٹ فنڈز لے سکیں، نہ وہ ڈیولپمنٹ کا کام ان کا ذمہ ہے۔ وہ ذمہ داری کس کی ہے؟ وہ بڑی ذمہ داری جو ہے ڈیمز کی، موٹر ویز وغیرہ کی، ایئرپورٹس کی، وہ فیڈرل گورنمنٹ کی ہے۔ لیکن وہاں پہ بھی میرا خیال ہے کہ پارلیمان کے پاس ضرور معاملہ جانا چاہیے اس کی توثیق کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ آنے والی گورنمنٹس کیا کرتی ہیں، اس کو ریورس کر دیتی ہیں یا سلو ڈاؤن کر دیتی ہیں۔ لیکن جو گلی محلے کے اور گیس اور یہ سب چیزیں ہیں، یہ سارے کے سارے لوکل گورنمنٹس کے ہونے چاہیے۔ تو پہلا امینڈمنٹ کہ پارلیمنٹ کے پاس اختیار نہیں ہوگا۔ ایسا ہونے دیں گے منتخب نمائندے؟ ہونا چاہیے۔ میں بتاؤں، یہ جو لوگ آئے ہیں یہ سیریس مائنڈیڈ لوگ ہیں۔ اچھا، یہ سیریس ہے؟ میرا خیال ہے یہ سیریس مائنڈیڈ، اور اگر نہیں تو ہو جانا چاہیے۔ اچھا، ٹھیک، اسٹیئر تو گورنمنٹ نے کرنا ہے، لوگ باہر بھی ہیں سیریس مائنڈیڈ، ان کو بھی اس میں شامل ہونا چاہیے۔ اگر وہ ووٹ نہیں دے سکتے اس وقت پارلیمان میں بوجو، تو بھی ان کو اپنا حصہ ضرور ڈالنا چاہیے۔ آپ کو ڈالنا چاہیے، میں پارلیمنٹ کا ممبر نہیں، مجھے ڈالنا چاہیے۔ دوسرا،
جہاں پہ آپ یہ کر رہے ہیں وہاں پہ آپ ٹینیور کی سیکورٹی دیں لوکل گورنمنٹس کو. تیسرا آپ بیوروکریٹس کو سروس کی سیکورٹی دیں, ان کے ٹینیور کی ہونی چاہیے تاکہ معاملات صحیح چلے. اچھا سر, ایک اور بھی چہمگوئیاں چل رہی ہیں اسلام آباد میں کہ سپریم کورٹ کے ججز کی ریٹائرمنٹ کی مدت 3 سال بڑھانے پر بھی غور ہو رہا ہے. یہ ایک دفعہ نہیں, پہلے بھی ہو چکا ہے. میرے نزدیک صرف سپریم کورٹ ہی کی نہیں, ہائی کورٹ کے ججز کی بھی جو بڑھنی چاہیے. 62 سال اور 65 سال, ایک تو مجھے اس میں فرق سمجھ نہیں آیا, کبھی نہیں آیا. ایک ہی ایج ہونی چاہیے ریٹائرمنٹ کی. اسی طرح ڈسٹرکٹ ججز کی بھی ریٹائرمنٹ کی ایج جو ہے وہ اتنی ہی ہونی چاہیے جتنی سپریم کورٹ کی ہے یا ہائی کورٹ کی ہے. یعنی ان سب کی ایجز میں کوئی ڈفرنس نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے ان سب کا کام تو ججمنٹ دینا ہے, لوگوں کی بات سننا ہے. تو اگر وہ 62 سال کے ہو گئے اور وہ سپریم کورٹ چلے جاتے ہیں ان کو 3 سال, لیکن وہ 62 سال کی عمر میں وہ کہتے ہیں کہ آپ اس قابل نہیں ہیں. تو یہ مجھے فرق سمجھ نہیں آیا. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے اسلام آباد میں؟ ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. آئی ڈونٹ نو, خبر کا نہیں مجھے پتا, لیکن میرے نزدیک 70 برس جو ہے یا کم از کم 68 جو ہے وہ ضرور, میرا خیال ہے 70 میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر, ایک اور چیز جو سپریم جوڈیشل کونسل نے رائے بھیجی پریزیڈنٹ کو کہ جسٹس نقوی صاحب کے خلاف, اب انہوں نے پہلے ریزائن کر دیا ہوا, تو اس کا قانونی یعنی سٹیٹس کیا ہوگا اور پریزیڈنٹ اب کیا کر سکتے ہیں؟ ہاں, پہلے جو ایک چل رہا تھا کنونشن کہہ لیں, باقی سمجھے آپ کہ ایک سلسلہ چل رہا تھا کہ جب کوئی ریزائن کر دیتا تھا تو اس کے خلاف کوئی کسی قسم کی کارروائی ڈراپ کر دی جاتی. پھر اس کے بعد ایک کیس آیا, اس پہ جوڈیشل سائڈ پہ سپریم کورٹ نے کہا کہ ہاں جو ریزائن کر دے ان کے خلاف. اس کے بعد اس کے خلاف اپیل گئی, اور شاید نظر ثانی کرتے ہوئے اور اپیل میں بھی انہوں نے یہ بات کہی کہ نہیں, جب شو کاز نوٹس ایشو ہو جائے تو اس کا ریزگنیشن جو ہے وہ پروسیڈنگس ہو. اس کی تشریح کچھ یوں کی ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پاس جو اختیارات ہیں ان کے 2 حصے ہیں. ایک ہے ٹو انکوائر انٹو دی کنڈکٹ, وہاں پہ وہ ڈکلیریشن دے سکتے ہیں, اور اگلا ہے سفارشات دینا. تو اگر وہ ڈکلیریشن دے دیں اور سفارش نہ بھی دیں تو ڈکلیریشن تو اس کے ریکارڈ میں آ گیا. تو شاید اسی وجہ سے اب انہوں نے, چونکہ جوڈیشل سائٹ پہ بھی ہو گیا, یہ اپنے کارروائی آگے کی اور یہ ڈکلیریشن دیا ہے. نہیں, نقوی صاحب کا جو استعفیٰ تھا وہ سپریم کورٹ کے فیصلہ آنے سے پہلے کا تھا, بعد میں فیصلہ آیا, پھر دوبارہ پروسیڈنگ سپریم کورٹ نے سفارشات بھیجی پریزیڈنٹ کو, اور سفارشات ابھی پریزیڈنٹ کے پاس پڑی ہوئی ہیں. تو اب پریزیڈنٹ کیا کر سکتا ہے اس سارے معاملے کو, اور آئین اور قانون کو کس طرح سے آپ دیکھیے, جب سپریم کورٹ کا ججمنٹ آیا تو انہوں نے تشریح کی ہے, انہوں نے قانون نہیں بنایا. تو یہ قانون ریٹروسپیکٹو قانون نہیں ہوتا, یہ تو ہوگا کہ تشریح کیا ہے اس کی. صحیح ہے. دوسری بات یہ, یعنی آپ کا مطلب ہے کہ ان کا استعفے سے ہی سارا معاملہ پیچھے سے ہی چلے گا؟ جی, یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ استعفے کی وجہ سے وہ ڈکلیریشن جو ہے وہ نہیں آ سکتا. جی, کونسل جی. اور اب پریزیڈنٹ کیا کر سکتے ہیں, رائے رد بھی کر سکتے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل؟ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی جو رائے ہوتی ہے وہ اب آپ دیکھیے کہ 2 چیزوں پہ ہے, ایک کانڈکٹ کے اوپر اور دوسرا کہ کیا ان کو ریموو کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو ریموول کے متعلق تو وہ کچھ کہہ نہیں سکتے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اگر وہ ہوتے تو ان کو ریموول کی ہم سفارش کرتے, وہ ایک مبہم سی بات ہے. لیکن جو بات امپورٹنٹ ہے وہ ہے ڈکلیریشن. اگر کسی سول سرونٹ کے یا کسی پبلک سرونٹ کے یا پبلک آفس ہولڈر کے خلاف کوئی ڈکلیریشن آ جاتا ہے تو اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ فلو کرتے ہیں. اب یعنی کہ صدر زرداری کو ہر صورت کونسل کی رائے ماننی پڑے گی؟ جی ہاں, اس سے باہر وہ نہیں جا سکتے؟ جی, وہ رد نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اچھا سر, آخری بات بتائیے گا کہ یہ جو اس وقت لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں ججز کی تقرریوں کا معاملہ لٹکا ہوا ہے, یہ کیوں نہیں حل ہو رہا معاملہ؟ دیکھیے, یہ بھی ایک ایسا سلسلہ ہے جو کہ بہت دیر سے چل رہا ہے. آپ نے دیکھا آئین میں بھی تبدیلی کی گئی اور وہ بھی تبدیلی کو خوش آئین تبدیلی نہیں تھی. میری رائے میں آئین کے اندر پھر تبدیلی کی ضرورت ہے, اور آپ ایک آل پاکستان جوڈیشل سروس کا انعقاد کریں. اچھا, میری یہ رائے ہے,
اور یہ رائے آپ کی نہیں ہے. میں اس رائے کو بہت جگہوں پہ اس کا اظہار کر چکا ہوں. ججز کی اپوائنٹمنٹ کا من پسند والا کلچر ختم ہونا چاہیے نا جی. اب دیکھیے ڈسپینسیشن آف جسٹس ایک سروس ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں آپ کہیں کہ جناب یہ ہم نے کسی کو یہ آنر دے دیا ہے. اس میں لوگ کمپیٹ کریں, لوگ اس میں جس طرح مقابلے کے امتحان میں بیٹھتے ہیں, سول سرونٹس تک کو تو آپ چیک کرتے ہیں, سول ججز تک کے اتنے سخت ایگزام ہوتے ہیں. تو پھر یہ آپ نے میری بات کا خود ہی جواب دے دیا کہ یہ شاید ایک ایسا سلسلہ ہے جو متروک ہے. جی, اس کا فائدہ نہیں. اب دیکھیے آپ کہ کتنے اسامیاں خالی ہیں لاہور ہائی کورٹ میں. 22. تو 22 سے زیادہ ہے. پچھلے پونے 3 سال سے. 22 سے شاید زیادہ ہے. نہیں 22. چلیے 22 صحیح. تو پونے 3 سال سے. اور کتنے کیسز پینڈنگ؟ تقریباً پوری 15 لاکھ. تو مجھے بتائیے کیا بات. اور 60 کی اسامیاں ہیں. 60 کی اسامیاں. تو پھر اسی لیے نہیں ہوتا بیکاز کلیش آف اور یہ کوٹا سسٹم جو ہے, دیر از نو کوٹا سسٹم. ہونا ہی نہیں چاہیے, بلکہ آل پاکستان جوڈیشل سروس اگر ہوگی تو اس میں بہتری آئے گی. تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ.